نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں سفر کر رہا تھا، جب بیت المقدس میں پہنچا تو مجھ سے پہلے سب نبی صف باندھ کر موجود تھے، سب کھڑے تھے اور وہ بھی صف باندھ کر کھڑے تھے۔ 1.25 لاکھ تقریباً نبی سب کا بیت المقدس میں موجود ہونا، یہ نبیوں کا معجزہ ہے، یہ نبیوں کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نبی بظاہر سب فوت ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت المقدس پہنچا تو 1.25 لاکھ نبی تقریباً سب وہاں موجود تھے، سب کھڑے تھے اور صف باندھ کر کھڑے تھے۔ موجود ہونا یہ نبیوں کا کمال، پھر کھڑے ہونا یہ ہمارے نبی کا کمال، پھر صف باندھ کر ترتیب سے یہ نبیوں کے حسن و جمال ہے۔ اللہ عز و جل نے ان کو سمجھ دی ہے، اکرام بھی کر رہے ہیں، نبی کا استقبال بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی حسن و جمال کے ساتھ صف باندھ کر۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے عرض کیا، حضور آپ امام بنیں اور یہ سب آپ کے مقتدی ہیں۔ تو میں نے حال حیات میں اپنی زندگی میں تمام نبیوں کا امام بنا اور سب نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائیں میں امام، تاکہ سب نبیوں کو پتہ چلے، سب نبیوں کو علم ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ سید الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے سردار ہیں، 1.25 لاکھ نبی ہیں، آگے ہمارے نبی کھڑے ہیں۔ اور حضور خوش ہوئے، معراج تو یہ اللہ کی آیات دیکھنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے بیت المقدس جلدی پہنچے ہیں، پھر نبیوں کو دیکھیں، پھر نبی مقتدی ہوں تو کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ ھذا فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو نبی بنائے اور پھر جس کو نبیوں کا امام بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، سب نبی وہاں موجود ہوں گے، سب نبیوں کا قیامت کے دن امام بھی میں ہوں گا۔ فخر میں نہیں کرتا، اللہ کا فضل بیان کرتا ہوں، میں سب نبیوں کا امام ہوں گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا میں سب نبیوں کا خطیب ہوں گا۔ خطیب مانا ایک بات کرے اور دوسرے سب سنے۔ میں خطیب الانبیاء ہوں، خطیب اہل جنت، مجھے اذن ملے گا اللہ کی طرف سے، میں خطاب کروں گا، بات کروں گا اور سب سنیں گے، میں ہوں خطیب۔ پھر فرمایا اللہ کی تعریف جو سب سے زیادہ کرے اس کو جھنڈا ملے گا، تو میرے پاس اللہ کی حمد کا بڑا جھنڈا ہوگا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پورے لشکر کا جو بڑا ہوتا ہے سپہ سالار، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے۔ تو اوتیت لواء الحمد، اللہ کی تعریف کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا، سب نبیوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرنے والے جوان یہی ہیں جس کے پاس یہ جھنڈا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت کا جب دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جنت میں جو داخل ہوگا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، یہ فخر الاولین والآخرین ہیں۔ پھر فرمایا سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد پیدا ہوئی ان سب اولادوں کا سردار میں ہوں۔ انا سید ولد آدم، سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کا میں سردار ہوں، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، یہ اللہ کا فضل بیان کرتا ہوں۔ قیامت تک اللہ والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے آئیں گے، اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوں گے، اللہ کی یاد میں فانی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے، ان کی شادی شریعت کے موافق، ان کی غمی شریعت کے موافق، ان کا بولنا شریعت کے موافق، ان کا دیکھنا قرآن و سنت کے موافق، ان کا کاروبار قرآن و سنت کے موافق، ان کا ہر عمل بدن کے ہر عضو کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سنت کے موافق ہوگا، ذرا برابر شریعت سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو روشن کرتا ہے، محبت آ جاتی ہے، معرفت آ جاتی ہے، پھر عاجزی آ جاتی ہے ان کے اندر۔
تواضع آ جاتا ہے، وہ مخلوق پر رفیق ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جتنا بھی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، ان کی رحمت اتنا وسیع ہوتی ہے، اپنا ہو پرایا ہو سب پر مہربان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے، پھر رحمت آ جاتی ہے، پھر شفقت آتی ہے۔